بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ اب تو چاروں اسمبلیوں میں حکومتیں بن چکی ہیں. 3 حکومتیں وہ ہیں جو کہ فارم 47 پہ بنی ہیں, اور ایک حکومت وہ ہے جو فارم 45 پر بنی ہے. فارم 47 پہ جو حکومتیں بنی ہیں اس میں ایک بلوچستان ہے, سندھ ہے اور پنجاب ہے. فارم 45 پر جو بنی وہ ہے کے پی کے. تو کے پی کے نے آج علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے. لیکن جب آج علی امین گنڈاپور نے اسمبلی اجلاس سے خطاب کیا تو وہ بڑا ہی ایک اسٹریٹ فارورڈ تھا. اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے, ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں. علی امین گنڈاپور نے کچھ تو ایسی باتیں کی ہیں جس میں آپ ماضی کے جو عمران خان صاحب کی چیزیں تھیں ان کو دوبارہ فعال کرنے کا, اور دوسری طرف انہوں نے ان قوتوں کو بھی للکارا ہے, یعنی کہ ان جتنے بھی سہولت کار بنے ہوئے تھے حکومت کے ان دوران جو 16 ماہ کی حکومت تھی اور نگراں حکومت, ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کو بھی خبردار کیا ہے. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جس میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ جو بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ کھل جائیں گے. باقی انہوں نے کہا کہ پناہ گاہیں جو بند تھی وہ دوبارہ کھلیں گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا نا مدینہ کی فلاحی ریاست, وہ رکے گا نہیں, وہ چلے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کے اوپر سیاسی ایف آئی آرز جو کاٹی ہیں نا, اچھا یہ بڑا ان کے سخت ریمارکس تھے اس کے اوپر. انہوں نے کہا جو یہ سیاسی ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں تمام کارکنان پر جن کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں, ان کی ایف آئی آرز 1 ہفتے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں. اگر یہ ختم نہیں کی گئی تو جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا, اسے سزائیں دی جائیں گی. تو یہ انہوں نے خبردار کر دیا ہے کے پی کے پولیس کو کہ آپ نے جو بھی سیاسی کرنا تھا نا کام وہ آپ کر چکے. یاد رہے عمران خان صاحب کی وہاں پر 2 بار حکومت رہ چکی, یعنی کہ 10 سال حکومت رہ چکی ہے, ان کا تیسرا ٹرم. ان 2 حکومتوں عمران خان صاحب نے اس کے پی کے پولیس کو ایک اعلیٰ مثال کی پولیس بنا دیا, جس میں سندھ اور پنجاب جو ہے وہ کے پی کے پولیس کی تعریفیں کرتا تھا. ایون کہ ان کے آئی جی کی خدمات حاصل کی جاتی تھی. عمران خان صاحب نے اس لیول پر پہنچا دیے تھے کے پی کے پولیس کو. لیکن جب ان کی حکومت گئی تو اس کے پی کے پولیس کو کس طرح سے ایک سیاسی پولیس دوبارہ بنا دیا گیا. بہرحال اب دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے, اور یقیناً اب یہ پولیس کو دوبارہ اسی طرز پہ لے کے جائیں گے جو کہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا جس میں غیر سیاسی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ایک چیز اس میں اور بھی ایڈ کر دوں, یہ جو آن لائن ایف آئی آرز کا چکر ہے نا, یہ یاد رکھیے گا سب سے پہلے کے پی کے میں شروع ہوا تھا, جو کہ عمران خان صاحب نے آغاز کیا تھا اس کا. لوگ کہتے ہیں نا ریفارمز, تو میں ایک چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے انہوں نے کے پی کے اسمبلی میں اس کو کمپیوٹرائز کر دیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو اسکرینز لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایون کہ ان کی کیبنٹ میٹنگ جو ہوتی ہے اسے بھی انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا تھا. یہ تمام کام کیے ہیں عمران خان صاحب نے. بہرحال میں آ جاتا ہوں علی امین گنڈاپور کی جو خطاب تھا اس کے اوپر. تو انہوں نے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جو سیکیورٹی کے اوپر جو لارے ہیں نا, اب یہ لارے نہیں چلیں گے, چاہے کوئی اندر آئے یا باہر جائے, یعنی کہ کوئی سرحد سے اس طرف آئے یا سرحد سے اس طرف جائے. میں کے پی کے کی حدود کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی ہو, کوئی بھی گاڑی ہو, چاہے وہ بتی والی گاڑی ہو, بغیر بتی والی گاڑی ہو, سرکاری گاڑی ہو نہ ہو, ایون کہ پرائیویٹ گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, کچھ بھی ہو, ان سب کو انہوں نے الرٹ کیا ہے کہ اب آپ سب کی چیکنگ ہوگی, اور بنا چیکنگ کے کوئی اندر نہیں آئے گا, بنا چیکنگ کے کوئی باہر نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم سیکیورٹی پہ 0% کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, جو کہ ایک اچھا سٹیپ ہے. کیونکہ ایک دہشت گردی کی جو لہر اٹھی تھی, اب لگتا ہے کہ شاید اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی. ایک اچھی چیز ہے, یہ دیگر صوبوں میں بھی ہونا چاہیے, سندھ میں بھی ہونا چاہیے, یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے, تاکہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کی ایک کمر ٹوٹ سکے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا بلوچستان اسمبلی میں. تو بلوچستان اسمبلی میں بلا مقابلہ پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا. یاد رکھیے گا یہ وہی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جو کہ نگراں حکومت کے دور میں انہیں وزیر داخلہ بنایا گیا تھا. اور وزیر داخلہ جب انہیں بنایا گیا بلوچستان سے تھے, یاد رکھیے گا وزیر اعظم بھی بلوچستان سے تھے, وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے تھے. وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد تو ہیں ہی نہیں, وہ تو اپنی بیویوں سے تنگ تھے تو چھوڑ کے چلے گئے, یہ ان کے اسٹیٹمنٹ تھے. تو اب یہ بلوچستان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کیا اس کو قبول کریں گے. ان کو اب یہ بلوچستان کی عوام کا کام ہے, کیا وہ ان کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. بہرحال بدماشی ہے, کیونکہ فارم 47 کا یہ وزیر اعلیٰ ہے, تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ قبول نہیں کرتے تو اپنے حقوق کے لیے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن پرامن احتجاج سب کا حق ہے. جس طرح سے تحریک انصاف بروز ہفتہ صبح 11 بجے کرنے جا رہی ہے احتجاج, لیکن پھر میں اس میں ایک بریکٹ لگا دوں کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے, پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. اگر تشدد آپ کریں گے تو یہ
وائلنس کی طرف جائے گا جو کہ کسی کے فیور میں نہیں ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی فیورز میں بالکل بھی نہیں ہوگا. خاص طور پہ تحریک انصاف کے لیے بالکل بھی فیور میں نہیں ہوگا، بالکل بھی فیور میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہلکا سا بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا تو انہوں نے کسر نہیں چھوڑنی. جس طرح سے ابھی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ہے نا، بلہ بھی لے لیا تھا آپ سے اور آپ کی ریزرو سیٹیں بھی ابھی تک آپ کو نہیں دی ہیں، تو اس طریقے سے یہ کسر نہیں چھوڑیں گے کسی بھی طرح سے. یہ جو باقی جو جتنے بھی ارکان ہیں نا 81 اور کے پی کے میں جو آپ کی اسمبلی ہے، یہ کوشش کریں گے ان کو بھی اٹھائی لیں، لے ہی لیں. اب تھوڑا سا میں آیا تو قومی اسمبلی کی طرف. تو قومی اسمبلی نے آج اپنا اسپیکر نون لیگ سے اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی سے چناؤ کر لیا ہے، لیکن اس میں آج جو اظہار خیال کیے گئے تھے نا وہ بڑے اہم تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے. یعنی کہ بیرسٹر غور جو ہیں، جو کہ چیئرمین تحریک انصاف ہے، اب تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں. ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو کیا گناہ ہے، یہ تو کچھ بولے گا بھی نہیں، اسے ہم دبا لیں گے. تو ان کے بڑے سخت ریمارکس تھے، انہوں نے خوب للکارا ہے. اور جب انہوں نے للکارا ہے نا تو یہ اس چیز کا پیغام گیا ہے کہ تحریک انصاف نا ان کو چھوڑنے نہیں والی، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. وہ اپنی باقی کی جو سیٹیں تھیں نا وہ بھی لیں گے، اپنی ریزرو سیٹس بھی لیں گے. اگر آپ نے پورا اسمبلی کا اجلاس دیکھا ہو تو رہا سوال آج جب منتخب ہوئے ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، تو انہوں نے جب شکریہ ادا کیا، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے ارکانس کا، تو اس میں شیر افضل مروت نے پیچھے سے ایک آواز لگائی. وہ آواز کیا تھی یہ ذرا سنیے. نعیم شہزاد بھٹی صاحب اور باقی کارکنان جنہوں نے مجھے محنت کر کے اس منصب پہ پہنچایا. میں محترم میں جناب عامر ڈوگر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی تو سنا آپ نے، شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ بوٹ کا بھی شکریہ ادا کر دو، جس پر ہال میں کہہ کے لگ گئے، لیکن ایاز صادق نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور اجلاس کو جاری رکھا. بہرحال اجلاس جو آج چلا ہے اور یہ پچھلے جو اجلاس چلا تھا، کیا یہ اجلاس قومی اسمبلی اس طرح چل سکتی ہے؟ کیا آئین ساز، کیا یہ قومی اسمبلی ایسے چل سکتی ہے؟ کیا یہ قانون سازی کر سکتی ہے؟ یہ جو 16 ماہ گزرے تھے اس میں پی ٹی آئی بینچز پر نہیں تھی، اپوزیشن پر نہیں تھی. اب پی ٹی آئی اپوزیشن بینچز پر ہے، تو کیا وہ ان کو کرنے دیں گے؟ انہوں نے آج ایک پیغام دے دیا ہے جو ہمیں ہلکا سمجھ رہے تھے نا، تو یہ آپ کی غلط فہمی تھی، وہ ہم دور کرنے اب آ گئے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا تھا آج اس اجلاس میں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو ہماری جو سیٹیں جو ہیں نا ریزرو سیٹس ہیں، اور جو ہماری جو فارم 45 فارم 47 کے تھرو چھینی گئی ہیں، وہ ہم چھیننا بھی جانتے ہیں. اگر ہم اپنے حق پر، اگر ہمیں کوئی حق نہ دے تو ہم اپنا حق چھیننا ضرور جانتے ہیں. یہ آج خاص طور پہ پیغام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی نے بھی قومی اسمبلی سے اظہار خیال کیا ہے. انہوں نے بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا اور بہت سخت اور ان کی جارحانہ تقریر تھی، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑے میں لیا، بیوروکریٹس کو بھی لیا، ایون کہ جو حکومتی بینچز ہیں ان کو بھی لہا. ان کو کہا کہ میں اس وزیر اعظم کو نہیں مانتا. یعنی کہ شہباز شریف جب جو منتخب ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتا. وزیر اعظم ایک ہے اور وہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان، کیونکہ وہ الیکٹ ہوا ہے، عوام نے اسے سلیکٹ کیا ہے. آپ لوگ زبردستی گھس کے بیٹھے ہو. اب میں تھوڑا سا پنجاب کی طرف، جہاں پر جعلی وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم نواز، ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ ان کا ایک ڈیمانڈ تھی کہ جب میں آؤں تو میرے آنے سے پہلے عمران ریاض اٹھ چکا ہونا چاہیے، اور بالکل ویسے ہی ہوا، کیونکہ صبح ملاقات ہوئی مریم صاحبہ کی آئی جی پنجاب سے. اس کے بعد شام میں عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اب گرفتار کیا تھا کرپشن پر، لیکن آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے. جب کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے تو ان کی گرفتاری کسی اور چیز میں ڈال دی، اور اس پہ عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا اور عمران ریاض خان صاحب کو جیل بھیج دیا. اب وہ سنیں ذرا جرم کیا ہے. وہ جرم یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں ایک غیر قانونی آپریشن ہوا تھا زمان پارک میں. اس زمان پارک میں جب وہ کوریج کرنے گئے ہیں تو انہیں اس چیز پر دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہاں پر عمران ریاض خان صاحب تو اکیلے نہیں تھے، اور ہاں وہ تو اس ٹائم پر بول نیوز چینل پہ ایز اینکر کام کر رہے تھے. بہرحال اب ان پر یہ دفعات شامل ہوئی ہیں، لیکن عمران ریاض خان صاحب نے بھی آج اس بات کو کہا ہے کہ وہاں پر میں اکیلا تو نہیں تھا. بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اکیلے تو نہیں تھے، وہاں پر دیگر صحافی بھی تھے، دیگر چینلز کے صحافی بھی تھے، وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. اگر عمران ریاض غدار ہے، عمران ریاض دہشت گرد ہے، 23 مارچ کا وہ جو غیر قانونی آپریشن کی ہے،
تو پھر غیر ملکی جو جرنلسٹ تھے وہ بھی دہشت گرد ہوئے، باقی جو دیگر جتنے بھی چینلز سے آئے ہوئے تھے وہ بھی پھر دہشت گرد ہوئے، باقی کچھ ڈیجیٹل کی پلیٹ فارم سے بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی دہشت گرد ہوئے، اگر عمران ریاض خان صاحب دہشت گرد ہیں تو یہ تھی جی آج کی عدالتی کارروائی، جس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف کہنے پہ کس کے ہو رہا ہے، ایک جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز، ان کے کہنے پہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران ریاض باہر ہو۔ اگر عمران ریاض باہر ہوگا جو آپ کے رواں ہوتا ہے نا وہ کھینچ لے گا، اور جب وہ کھینچے گا نا تو ہماری چمڑی بھی اتار دے گا، جب چمڑی اتر جائے گی تو تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو کہا ہے کہ اسے جیل میں رکھو، جس طرح عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بھگوڑے کا کہنا ہے کہ اسے جیل میں رکھا جائے، جب میں آ جاؤں تو مجھے اس کی صورت بھی نہیں دیکھنی، مجھے اس کی آواز بھی نہیں سننی، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی جھلک دکھے اور یہ پبلک میں آئے۔